والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دوستو بزرگو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حلال روزی کھانے کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح حرام روزی سے روکا ہے. حرام روزی کے مختلف طریقے ہیں. مثلا آدمی سودی کوئی کاروبار کرے، رشوت لیوے، کسی کا مال بغیر اجازت کے استعمال کر لے، کسی سے قرض لے کر واپس نہ دے، آدمی کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے جو غریبوں کا حق ہے، آدمی غربا کو ان کا حق ادا نہ کرے اور زکوٰۃ پوری نہ دے، یتیموں کا مال ناحق طریقے سے آدمی کھا جائے، وراثت کے اندر بہنوں کو حصہ نہ دے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غلط مال کو اچھا مال بتا کر آدمی کمائے، یہ سب شکلیں ہیں حرام روزی کی. کہ دکھتا تو آدمی کو یہ ہے کہ میں ان راستوں سے بہت ساری روزی کما لوں گا، لیکن حقیقت میں وہ روزی نہیں کما رہا ہے بلکہ جہنم کی آگ کما رہا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ ظاہر میں تو مال کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. کوئی اشارہ کنایا نہیں ہے، صاف الفاظ ہیں قرآن کریم کے کہ وہ جہنم کی آگ اور انگارے کھا رہے ہیں. ایسے ہی ایک سودی کاروبار ہے جس کی حرمت اور جس کی مذمت اور جس کی برائی اور جس کے نقصانات کے بارے میں پورا ایک رکوع قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے موقع پر وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا، جہاں اس زمانے میں بہت ساری برائیاں لوگوں میں رائج تھیں، عام تھیں. وہاں ایک برائی یہ بھی تھی کہ سود کا لین دین اس زمانے میں بہت زیادہ تھا. مالدار لوگ غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے، ان کو پیسے قرض دیا کرتے تھے اور پھر ان پر بیاج لیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے. اور اگر وہ غریب وقت پر ادا نہیں کرتا تھا اور نہیں کر پاتا تھا تو اس کا بیاج بھی بڑھا دیا جاتا تھا، اور جو پہلے بیاج اور سود طے ہوا تھا وہ اصل رقم کے ساتھ جوڑ کر سود کا بھی سود لیا جاتا تھا. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود در سود مت کھاؤ. تو جہاں اور رسمیں تھیں غلط قسم کی، وہاں ایک سود کا بہت زیادہ رواج تھا. اسلام نے ہر اس برائی کا ہماری زبان میں کہیں یہ ورود کیا ہے اور نفرت ظاہر کی ہے
اور مخالفت کی ہے جو معاشرے کو ختم کرنے والی اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والی برائیاں ہیں۔ سودی کاروبار خود سود لینے والے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جس سے سود لیا جا رہا ہے وہ تو غریب بیچارہ مر ہی جاتا ہے، اور اس کو تو بہت زیادہ قرضوں میں ڈوبنا پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جو لے رہا ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں تقریباً 7 آیتیں سود کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور شروع یہاں سے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ دنیا میں سودی کاروبار کرتے ہیں یا لوگوں سے سود لیتے ہیں، قرض دیتے ہیں اور اس پر بڑا چڑھا کر سود لیتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کا حشر اللہ کے یہاں قیامت میں اس حال میں ہوگا کہ وہ ایسے چکرا رہے ہوں گے اور ایسے جھوم رہے ہوں گے جیسے وہ شخص جھومتا ہے جس کو شیطان، جس کے جسم میں شیطان داخل ہو گیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کسی پر آسیب کے اثرات ہو جاتے ہیں، شیاطین اور جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کا ہو گیا۔ جس کے اوپر آسیب کے اثرات ہو جاتے ہیں، شیاطین اور جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، وہ کیسی ایسی عجیب حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کو ہو کیا گیا۔ فرمایا کہ یہ آدمی قیامت میں اللہ کے دربار میں سود کھانے والا یا سودی کاروبار کرنے والا اس حال میں حاضر ہوگا کہ یہ کبھی ادھر گر رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہوگا، جیسا کہ نشے والا آدمی ہوتا ہے۔ اور یہ حالت اس کی اس لیے ہوگی کہ یہ دنیا میں سودی کاروبار کر کے اور لوگوں سے سود لے کر ایسا مست ہو جاتا تھا جیسا کہ کوئی شراب کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا تھا، اور دنیا میں بڑے جھوم کے چلتا تھا کہ میرے کاروبار کو بہت بڑا نفع ہو گیا، میں نے بینک میں فکس ڈپازٹ کرایا اور میرے 5 کے 10 ہو گئے، اور 10 کے 20 ہو گئے، اور 20 کے 40 ہو گئے، یا میں نے جس کو قرض دیا اس کے ذریعے سے میرے پاس بہت روپیے 10% 20% میرے پاس سود اور بیاج آ رہا ہے۔ تو وہ ان پیسوں کو لے کر جیسے دنیا میں مست ہوتا تھا، قیامت میں اس طرح جھومتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور وہ کوئی نشہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کی ایک سزا ہوگی جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے موقع پر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کی آیت اتری اور صاف اعلان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ دیکھو ایک تو وہ ہے جو تمہاری نظر دیکھتی ہے، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی خبر کہتی ہے۔ خبر اور نظر یہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی۔ تمہاری نظر چاہے کتنا ہی نفع کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خبر اگر اس کے خلاف ہے تو یاد رکھو کہ نظر کو جھٹلا دو اور خبر پر یقین کر لو۔ یہ سبق دیا ہے ہمیں قرآن کریم، یہی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات اور خیرات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ بظاہر آدمی کو دکھتا ہے کہ سودی کاروبار کروں گا تو میرا مال بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سودی کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو گھٹا دے۔ اور صدقات میں مال جیب سے دوسرے کے پاس جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے تمہارے مال کو بڑھا دے۔ آدمی جب دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ کم سے کم دنیا میں 10 گنا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔
علماء نے لکھا ہے ایک آدمی تھا بہت غریب، ایک وقت ہے تو ایک وقت نہیں ہے، کبھی دونوں وقت نہیں ہیں، فاقوں پر فاقے گزرتے تھے۔ ایک دن بنی اسرائیل میں سے تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ میری مقدر کی روزی جتنی ہے تو ایک دن ہی مجھے دے دے، تاکہ سکون سے پیٹ بھر کے اپنی جی کی اور خواہش کے مطابق ایک دن تو میں کم سے کم اسے استعمال کر لوں اور خوش ہو کر اپنے پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو مقدر میں اس کی روزی تھی اللہ نے اس کو دے دی۔ اتفاق ایسا ہوا اللہ کے کرنا کہ جیسے ہی اللہ نے اس کو اس کے مقدر کی روزی دی، اس وقت میں کوئی ضرورت مند سوالی اس کے پاس آ گیا اور اس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا، تو اس نے یہ سوچا میں تو روزانہ فاقوں پر فاقے کر ہی رہا ہوں، اللہ نے میرے مقدر کی روزی آج مجھے ساری دے دی ہے، ایک دن کھا کر پھر بھی مجھے فاقے ہی کرنے ہیں، اگر میرے اس مال سے اور اس روزی سے کس کا بھلا ہو جاتا ہے تو کیا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اس نے اپنی مقدر کی جو روزی اللہ نے اسے دی تھی اس سوالی کو اور اس غریب کو دے دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے روزی کے ایسے دروازے اس کے لیے کھولے کہ یہ اس شہر کے اور اس بستی کے مالداروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ فرشتوں کو بھی تعجب ہوا کہ باری تعالی اس بندے نے اپنے مقدر کی روزی مانگی تھی اور آپ نے ساری اس کو دے دی، اس سے زیادہ تو اس کے مقدر میں کچھ تھا نہیں، پھر اس کے اوپر آپ کے خزانوں کے اتنے دروازے کیسے کھل گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو اس کی مقدر کی روزی اس کو دی تھی، اس نے اس مقدر کی روزی سے ہمارے ساتھ بزنس کر لیا، اس نے ہمارے ساتھ کاروبار کر لیا، یعنی ہمارے نام پر اس نے اپنے مقدر کی ساری روزی خرچ کر دی، تو گویا اس نے ہمارے نام پر اپنی ساری روزی ہم پر لوٹا دی، تو ہمارے ذمہ ضروری ہو گیا کہ اب اس کو نفع کے ساتھ اس کی روزی واپس کریں۔ اور فرمایا من عاملنا ربحا، جو ہم سے کاروبار کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا، وہ ہمیشہ نفع کماتا ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ تو اللہ سے کاروبار کرنا ہے، اللہ سے پارٹنری کرنا ہے، اور جو اللہ سے بزنس پارٹنر بن جاتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس کو نفع کے ساتھ روزی عطا فرماتے ہیں، برکت والی روزی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ طے ہے اللہ کی طرف سے کہ سود گھٹتا ہے اور صدقات اور خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ آگے چل کر مزید مذمت بیان کری اور اعلان کیا صاف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے، لہذا سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچا لو اور سودی کاروبار سے رک جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ کے منع کرنے کے باوجود سودی کاروبار کرتے رہے تو سمجھ لو تم سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اور کوئی اللہ سے لڑ کر اور اللہ سے جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ سے ٹکر لے کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ سود کی حرمت کی جب یہ آیتیں اتری اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو بڑے مالدار صحابی تھے، انہوں نے بڑے پیسے لوگوں کو قرض کے طور پر سود اور بیاج پر دے رکھے تھے، اور بڑی بھاری رقمیں ان کی سود اور بیاج کی لوگوں کے اندر بنتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا، اپنے گھر سے ابتدا کی، اور یہ کہا میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا جو قرضہ لوگوں کے ذمے ہیں، میں اعلان کرتا ہوں وہ سب کے سب اصل مال تو واپس کریں، لیکن سود اور بیاج سب کا معاف ہے، اور سود و بیاج کوئی ادا نہیں کرے گا، اس لیے کہ سود و بیاج کو اللہ نے آج سے حرام کر دیا ہے، آپ نے چھوڑ دیا سارا۔
جبکہ وہ بڑی بھاری رقمیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ابتدا اپنے چچا کے گھرانے سے فرمائی۔ لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سودی کاروبار چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، پیسے پر پیسے کی زیادتی، آج کل لوگ بہت اس قسم کا پارٹنر لوگوں کو بنا لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بزنس کے اندر پارٹنر بنایا ہے۔ ایک آدمی ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ کسی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجیے، میں آپ کو 10,000 روپے ماہانہ دیتا رہوں، میں آپ کو 5,000 روپے ماہانہ نفع کے دیتا رہوں۔ یہ نفع نہیں ہے، یہ کھلا ہوا بیاج اور کھلا ہوا سود ہے یار۔ پارٹنری کے اصول الگ ہوتے ہیں، کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کے اصول الگ ہوتے ہیں، جو وقت پر علماء سے معلوم کر کے کہ کس طرح شرکت کی جاتی ہے اور کس طرح پارٹنر دوسرے کو بنانا ہمارے لیے صحیح اور جائز ہے اور کس طرح ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اس طرح خالی پیسے لے کر کاروبار کے لیے پیسے پر زیادتی کرنا، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لینے والے کے لیے بیاج دینا بھی ناجائز ہے اور لینا بھی ناجائز ہے اس آدمی کے لیے جو 1 لاکھ روپے دے کر اپنی اصل رقم تو جگہ کی جگہ ہے اور 10,000 روپے 5,000 روپے نفع کے لے رہا ہے۔ یہ نفع نہیں ہے بلکہ یہ کھلا ہوا بیاج ہے۔ چند شکلیں جو ہماری یہاں رائج ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ نہ معلوم کتنی شکلیں ہیں۔ آدمی کو اپنے کاروبار کے لیے علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ کاروبار میں یہ شکل جائز ہے یا یہ شکل ناجائز ہے۔ یہود و نصارہ نے آج سے نہیں، بہت پہلے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ سوچا کہ مسلمان سے اللہ کی مدد کیسے ہٹ جائے، اور مسلمان سے اللہ کی مدد کو ہٹانے کے لیے ناجائز اور حرام مال اس کے پیٹ میں داخل کرنا چاہا کہ مسلمان حرام روزی استعمال کرے اور مسلمان حرام کھائے گا تو اللہ کی مدد اس سے ہٹ جائے۔ چنانچہ تاریخ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے، واقعہ بڑا تفصیلی اور لمبا ہے، بہرحال حضرت عمر نے پہلے ایک جماعت بھیجی اور وہ جماعت وہاں پہنچی لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا کہ جس کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوگا تم میں سے کوئی وہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی وہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ سمجھ گئے صحابہ، اور حضرت عمر سے کہا گیا کہ وہاں تو آپ ہی کو چلنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت عمر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر جب داخل ہوئے بیت المقدس میں تو انہوں نے دور سے دیکھا تو پہچان گئے کہ ہاں یہ وہی آدمی ہے جس کا پورا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا اور ہم اس سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی۔ چابیاں تو بیت المقدس کی دے دی، لیکن تمام یہود و نصارہ نے رات بھر بیٹھ کر اس بات کا مشورہ کیا کہ ہم ان سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، ایک کام یہ کرو کہ کوئی ایسی تدبیر اور ترکیب سوچو کہ ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ان سے ہٹ جائے، پھر ہم ان کو جیسے چاہیں گے استعمال کر لیں گے اور ان سے جیسے چاہیں گے مقابلہ کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پورے قرآن اور حدیث میں اور آسمانی کتابوں کے اندر غور کر کے 2 چیزیں سوچی اور اس کو پوری دنیا میں چلایا، اور اس میں وہ آج پورے کامیاب ہیں۔ ایک مال کی لائن کی خرابی کہ مسلمان کے پیٹ میں حلال لقمہ نہ جائے، مسلمان کے لیے ایسی شکلیں نئے کاروبار کی اور بزنس کی ایجاد کرو کہ مسلمان چکرا کر رہ جائے اور سوائے اس کے کوئی چیز سامنے نہ ہو کہ اس میں تو بڑا نفع ہے، اس میں تو بڑا فائدہ ہے۔ آپ دیکھو کتنی کمپنیاں ایسی آئیں، آپ حضرات کے علم میں ہیں، میں کبھی کبھی اشارہ بھی کرتا ہوں، پہلے ایک ایم وے کمپنی آئی تھی کہ بس ممبر بناتے رہو اور پیسے کماتے رہو، خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے۔
اور آج ان کمپنیوں کا وجود تک نہیں ہے، کوئی نام لینے والا ان کا نہیں۔ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نئی نئی اسکیمیں ایجاد کی جاتی ہیں تاکہ مسلمان کے پیٹ میں حلال روزی نہ جانے پائے۔ تو نئی نئی بزنس والی اسکیمیں وہ ایجاد کرتے ہیں تاکہ مسلمان سمجھ نہ سکے اور مسلمان جو ہے تھوڑے سے نفع کے خاطر اس میں الجھ کر رہ جائے اور اس کے پیٹ میں حرام روزی چلی جائے۔ دوسرے انہوں نے بے حیائی کی لائن کی چیزیں دنیا میں ایجاد کی کہ عورت کو برہنہ کرو اور بے حیائی کو عام کرو۔ چنانچہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر عورت کو برہنہ کیا، اس کے کپڑے اتارے، اس کو دنیا کے اندر اس کی بے پردگی کو عام کیا، بے حیائی کو عام کیا۔ آج ان دونوں اسکیموں میں یہود و نصارہ پورے کامیاب ہیں کہ بے حیائی ترقی کر رہی ہے روزانہ، اور مال کی لائن کی غلط چیزیں کہ مسلمان سمجھتا نہیں ہے اور وہ ذرا سے فائدے کے خاطر اپنے آپ کو للچا جاتا ہے اور حرام روزی استعمال کر لیتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی اسکیمیں ہیں۔ اس لیے ہمیں روکا گیا ہے اس بات سے کہ ہم روزی کمائیں، کم کمائیں، لیکن حلال کمائیں، حرام روزی نہ جائیں۔ میں نے عرض کیا یہ سب حرام روزی کی شکلیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی آدمی کو آپ قرض دیں، دیجئے، ضرورت مند ہے آپ دیجئے، بالکل دیجئے، لیکن اللہ کے لیے دیجئے، اللہ کے لیے دیجئے، اس پر کوئی زیادتی مال کی اس سے نہ لیجئے۔ اس دینے کے اندر آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی میں آپ کو زیادہ ضرورت پیش آئے گی کہ وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور وہ مدد اسی وقت ہوگی جبکہ اس کے وعدوں پر یقین کیا جائے اور اس کی خبروں پر یقین کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان کسی کو قرض دیتا ہے، مثلا اس نے 1 مہینے کی مدت کے لیے 1000 روپیہ قرض دیے، سمجھنا 1 مہینے کے لیے 1000 روپیے کسی غریب کو آپ نے قرض دیے، کوئی زیادتی آپ کو لینے کا ارادہ نہیں ہے اور نہ آپ اس سے لیں گے، تو روزانہ 1 مہینے تک 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ روزانہ 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 1 مہینے کے بعد اگر وہ آپ کا قرضہ لوٹا دیتا ہے تو آپ کے پیسے آپ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اگر آدمی 1 مہینے میں وہ غریب ادا نہیں کر سکا اور اس نے آپ سے مہلت مانگی کہ میں اس وقت میں پریشان حال ہوں، آپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، آپ ذرا مجھے اور 1 مہینے کی مہلت دے دیجئے، 1 مہینے کے بعد میں آپ کا قرضہ ادا کروں گا۔ تو اب جو 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد مزید 1 مہینے کی مہلت آپ نے دی ہے، اب آپ کو روزانہ دگنا صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی 2000 روپیے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ وعدے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بغیر بیاج کے اور بغیر سود کے لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور غریبوں کا بھلا کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ آج کل ایسے غریب بھی نہیں ہیں کہ وہ بغیر بیاج کے اور بغیر سود کے قرض لیں اور لینے کے بعد وہ وقت پر لوٹا دیں، لینے کے بعد لوگ واپس نہیں کرتے ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے اور غریب اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ قرض لینا کوئی بری چیز نہیں ہے، ضرورت پر آپ نے، اللہ کے نبی نے بھی قرض لیا ہے لیکن وقت پر آپ نے ادا کیا ہے، اور غریبوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے آپ نے کہ اگر کسی سے قرض لو تو آپ اس کو وقت پر ادا کرو، اس کو وقت پر ادا کرو۔ بلکہ یہاں تک بھی اس کو منع کیا گیا ہے کہ ایسا بالکل مت کرو کہ لوگوں کا قرضہ تمہارے ذمے ہو اور وہ تم نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہو اور تم اپنی ذاتی ایسے خرچے کر رہے ہو جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آدمی ان کی دعوت کرتا تھا اور انہیں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی قرضدار ہے اور اس کے اوپر قرضہ ہے،
تو اس کی دعوت کو منع فرما دیا کرتے تھے اور اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا کرتے. اور جب وجہ پوچھی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بھائی آپ قرض دار ہیں، آپ جتنا پیسہ ہماری دعوت میں خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے پیسے آپ اپنے قرضے کو ادا کرنے میں یا تو بچا کر رکھیے یا آپ اپنے اس آدمی کو دیجیے جس کا قرضہ آپ کے ذمہ ہے، تاکہ آپ کے قرضے میں کمی ہو جائے اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کا قرضہ ادا ہو. اس لیے قرض کو ادا کرنے کی فوری طور پر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. قرض اتنی بری بلا ہے اور ایسا یہ سمجھیے کہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. میں سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا تھا اس لیے میں نے ناپسندیدہ عمل لفظ کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ جہاں اور باتیں پوچھتے تھے وہاں ایک بات تاکیداً یہ بات پوچھتے تھے کہ یہ آدمی قرضدار تو نہیں مرا ہے، اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. اگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاں اس پر کسی کا قرضہ نہیں ہے آپ آگے بڑھتے تھے اور خود نماز جنازہ اس کی پڑھاتے تھے. اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قرضدار مرا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز نہیں ادا فرماتے تھے. آپ مسلمانوں سے صحابہ سے کہہ دیتے تھے اس کی نماز تم ہی پڑھ لو اور نماز پڑھ کر تم ہی دفن کر دو، میں اس کی نماز نہیں پڑھوں. آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ کسی کا قرضدار ہو کر مرنا کتنی بری چیز ہے اور کتنا بڑا عیب. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا. آپ نے یہی سوال کیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ سب خاموش تھے. پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی نے کہا کہ ہاں یہ آدمی ایک آدمی کا قرضدار مرا ہے اور 2 دینار اس کے ذمہ قرضہ ہے، 2 دینار قرضہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا تمہارے اس بھائی کی نماز تم پڑھ لو، میں اس کی نماز نہیں پڑھوں. تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ایک دم سے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں. 2 دینار اس کے ذمہ قرضہ ہے، میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اپنے ذمے لیتے ہو کہ اس کا قرضہ ادا کرو گے تو ٹھیک ہے میں نماز پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی نے آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھا. جب تک انتظام نہیں ہوا قرض کے ادا کرنے کا آپ نے نماز نہیں پڑھائی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، غریب کو چاہیے کہ اگر وہ کسی سے قرض لے تو وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. اپنے اخراجات میں کمی کر لے، کھانے پینے میں ہلکا کھا لے، ہلکا پہن لے، اخراجات کم کر لے، لیکن سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے قرضے کو ادا کرے. اور مالدار مسلمان کو چاہیے کہ اگر کوئی غریب ضرورت مند آ جائے تو اس کو بغیر بیاج کے اور بغیر سود کے قرضہ دے. کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اپنے کاروبار کو سودی کاروبار بنا کر اور سود اس میں داخل کر کے اس کو ناپاک اور خراب نہ کرے. بعض لوگ پرچیاں بھی کیش کر لیتے ہیں کہ وہاں سے تو 2 مہینے میں پیسے آئیں گے. بیپاری نے یہ کہا کہ صاحب مجھے تو ابھی نقد پیسے چاہیے، لہذا دلال لوگ بعض یہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، میں سب کے لیے تو نہیں کہتا لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں آ کر، اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دلال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں لا کر اور یہ پرچی آپ مجھے دے دو. جب بیپاری کے یہاں سے پیسے آئیں گے اس وقت یہ جو زیادہ پیسے آئیں گے کاٹے کے ساتھ میں یہ میں رکھ لوں گا، لہذا ابھی تو میں دے دیتا ہوں. وہ کم دے دیتا ہے اور زیادہ لے لیتا ہے اور آدمی نہیں سوچتا کہ یہ جو زیادتی میں نے لی ہے اس زیادتی کا کتنا بڑا نقصان میری ذات پر، میرے بچوں پر اور میرے دین پر اور میری آخرت پر کتنا بڑا پڑا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1 درہم یعنی گویا 1 روپیہ اگر کسی آدمی نے سود کا استعمال کیا ہے، خود کھایا ہے یا اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا ہے. 1 روپیہ 1 درہم سود کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے آدمیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے
اور اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ان کو ہرگز کسی بھی حال میں جنت میں داخل نہیں کرے، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو بھی ان کو سونگنے نہیں دے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا تو صحابہ تڑپ اٹھے اور اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جنت کی خوشبو بھی ان کو سونگنے نہیں دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شراب کا اور ایک نشے کا۔ شراب اور نشے کا جو عادی ہوگا اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دیں گے۔ دوسرے آپ نے فرمایا یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے والا۔ تیسرے آپ نے فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والا اور سود کھانے والا۔ چوتھے آپ نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، کہ ان چار آدمیوں پر اللہ نے لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اور جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں سونگے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کے اندر سود عام ہو جاتا ہے اور سودی لین دین کا رواج بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضروریات کی چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، گرانی ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو ضروریات کی چیزیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج جو جتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گیس سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پیٹرول سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے وہ جلدی جلدی مہنگا ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی نامعلوم کتنی چیزیں ہیں جو عام طور سے آدمی کی ضروریات کی ہیں، جن کے بغیر آدمی کو چارہ نہیں ہے، وہ دن بدن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سودی کاروبار کے رواج کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔